حدیث اس بارے میں کہ مرد کا اپنی باندی اور گھر والوں کو تعلیم دینا. ہم سے محمد بن سلام نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہمیں محاربی نے خبر دی، وہ صالح بن حیان سے بیان کرتے ہیں. انہوں نے کہا عامر شابی نے بیان کیا، کہا ان سے ابو بردہ نے اپنے باپ کے واسطے سے نقل کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 شخص ہیں جن کے لیے دگنا اجر ہے. ایک وہ جو اہل کتاب سے ہو اور اپنے نبی پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، اور دوسرے وہ غلام جو اپنے آقا اور اللہ دونوں کا حق ادا کرے، اور تیسرے وہ آدمی جس کے پاس کوئی لونڈی ہو جس سے شاباشی کرتا ہے اور اسے تربیت دے تو اچھی تربیت دے، تعلیم دے تو عمدہ تعلیم دے، پھر اسے آزاد کر کے اس سے نکاح کر لے تو اس کے لیے دگنا اجر ہے. پھر عامر نے صالح بن حیان سے کہا کہ ہم نے یہ حدیث تمہیں بغیر اجرت کے سنا دی ہے، ورنہ اس سے کم حدیث کے لیے مدینہ تک کا سفر کیا جاتا تھا. آپ کی ضرورت ہے کس کو اسی حدیث کی؟ عالمین کرام، اس حدیث شریف کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت تبارک تعالیٰ جل شانہ کی جانب سے ایک بہترین عطیہ اور تحفہ یہ کہ ایسے 3 افراد وہ جو کسی دوسری امت سے وابستہ رہے، آج ان کے نبی نہیں، ان کی شریعت منسوخ کر دی، اب اگر وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے اور اپنے گھر میں وہ دین کا کام کر رہے ہیں اور انہیں ہدایت اور نصیحت بھی کرتے ہیں، دوسرے وہ لوگ جن کے پاس کوئی لونڈی ہو اور اسے شاباشی کرتے رہے ہوں، بعد میں اسے وہ آزاد کریں اور پھر نکاح کر لیں، اور تیسرے وہ لوگ جو دین کے کام میں اپنی دلچسپی لے رہے ہوں، ایسے لوگوں کو دوہرا اجر اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. ہم لوگ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ہیں، ہم جتنا کام کرتے ہیں یقیناً ایک نیکی کے بدلے میں 10 نیکیاں ملتی ہیں، لیکن ایسے 3 افراد کے لیے یہ ان کا اسپیشل اسٹیٹس ہے. حدیث نمبر 98. ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا، ان سے شعبہ نے ایوب کے واسطے سے بیان کیا، انہوں نے عطا بن ابی رباح سے سنا، انہوں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر گواہی دیتا ہوں، یا عطا نے کہا کہ میں ابن عباس پر گواہی دیتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ عید کے موقع پر مردوں کی صفوں میں سے نکلے اور آپ کے ساتھ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. آپ کو خیال ہوا کہ عورتوں کو خطبہ اچھی طرح نہیں سنائی دیا، تو آپ نے انہیں علیحدہ نصیحت فرمائی اور صدقے کا حکم دیا. یہ بات سن کر کوئی عورت بالی اور کوئی عورت انگوٹھی ڈالنے لگی، اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کپڑے کے دامن میں یہ چیزیں لینے لگے. اس حدیث کو اسماعیل بن الہ نے ایوب سے روایت کیا، انہوں نے عطا سے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں کہا کہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر گواہی دیتا ہوں، اس میں شک نہیں ہے. امام بخاری کی غرض یہ ہے کہ اگلا باب عام لوگوں سے متعلق تھا اور یہ حاکم اور امام سے متعلق ہے کہ وہ بھی عورتوں کو واعظ سنائیں. وضاحت کی ضرورت ہے حدیث کی؟ دیکھیے، اس سلسلے میں جو حدیث شریف پڑھی گئی ہے دراصل اسے جذبہ نفاق کو بڑھانے کے لیے، جذبہ نفاق سے مطلب اللہ کی راہ میں خرچ بھی کریں. کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم بھی دیکھتے ہیں کہ لوگ پوری زندگی دیندار بنے رہتے ہیں لیکن 10 روپے بھی اللہ کی راہ میں نہیں خرچ. تو جذبہ نفاق کے سلسلے میں یہ بات کہی گئی، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طریقے سے مردوں کو خطاب کیا جا رہا ہے ایسی خواتین میں بھی بات جانی چاہیے. کہیں پر خواتین اور مردوں کے اجتماعات مشترکہ ہوتے ہیں، کہیں الگ الگ ہوتے ہیں، کہیں پر خواتین کا سیکشن جو ہے بالکل مائنس کر دیا جاتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صدقے کی فضیلت بتائی تو خواتین میں سے فوراً ہی ان کے دل اس کے لیے آمادہ ہو گئے اور اپنے زیورات کے وہ حصے نکال کے انہوں نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دامن پھیلائے تھے اس میں جمع کر دیے. تو صدقے کی فضیلت اور اہمیت پر زور دیا گیا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے ابھارا گیا. حدیث کا حفظ حاصل کرنے کے بارے میں، حدیث کا علم حاصل کرنے کے حفظ کے بارے میں ہم سے عبدالعزیز بن عبداللہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا مجھ سے سلیمان نے عمرو بن ابی عمرو کے واسطے سے بیان کیے. وہ سعید بن ابی سعید المقبری کے واسطے سے بیان کرتے ہیں. وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ،
قیامت کے دن آپ کی شفاعت سے سب سے زیادہ سعادت کسے ملے گی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو حریرہ مجھے یقین تھا کہ تم سے پہلے کوئی اس کے بارے میں مجھ سے دریافت نہیں کریں گے، کیونکہ میں نے حدیث کے متعلق تمہاری حرص دیکھ لی تھی۔ سنو، قیامت میں سب سے زیادہ فیض یاب میری شفاعت سے وہ شخص ہوگا جو سچے دل سے یا سچے جی سے لا الہ الا اللہ کہے گا۔ بات اس بیان میں کہ علم کس طرح اٹھا لیا جائے گا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ابو بکر بن حزم کو لکھا کہ تمہارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی حدیثیں ہوں ان پر نظر کرو اور انہیں لکھ لو، کیونکہ مجھے علم دین کے مٹنے اور علماء دین کے ختم ہو جانے کا اندیشہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی کی حدیث قبول نہ کرو، اور لوگوں کو چاہیے کہ علم پھیلائیں اور ایک جگہ جم کر بیٹھیں تاکہ جاہل بھی جان لے، اور علم چھپانے ہی سے ضائع ہوتا ہے۔ ہم سے علا بن عبد الجبار نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے عبدالعزیز بن مسلم نے عبداللہ بن دینار کے واسطے سے اس کو بیان کیا، یعنی عمر بن عبدالعزیز کی حدیث ذہب الامہ تک کے۔ ہم سے اسماعیل بن ابی اویس نے بیان کیا، ان سے مالک نے حشام بن عروہ سے، انہوں نے اپنے باپ سے نقل کیا، انہوں نے عبداللہ بن عمرو بن العاص سے رضی اللہ تعالیٰ سے نقل کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اللہ علم کو اس طرح نہیں اٹھا لے گا کہ اس کو بندوں سے چھین لے، بلکہ وہ پختہ کار علماء کو موت دے کر علم کو اٹھائے گا، حتیٰ کہ جب کوئی عالم باقی نہیں رہے گا تو لوگ جاہلوں کو سردار بنا لیں گے، ان سے سوالات کیے جائیں گے اور وہ بغیر علم کے جواب دیں گے، اس لیے خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ فربری نے کہا ہم سے عباس نے بیان کیا، ہم سے قتیبہ نے کہا، ہم سے جریر نے، انہوں نے حشام سے مانند اس حدیث کے۔ حدیث اس بیان میں کہ عورتوں کی تعلیم کے لیے کوئی خاص دن مقرر کیا جا سکتا ہے۔ ہم سے آدم نے بیان کیا، ان سے شعبہ نے، ان سے ابن اصبہانی نے، انہوں نے ابو صالح کو ذکوان سے سنا، وہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ عورتوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فائدہ اٹھاتے ہیں، مرد ہم سے آگے بڑھ گئے ہیں، اس لیے آپ اپنی طرف سے ہمارے لیے واس کے لیے بھی کوئی دن خاص فرما دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ایک دن کا وعدہ فرما لیا۔ اس دن عورتوں سے آپ نے ملاقات کی اور انہیں واز فرمایا اور مناسب احکام سنائے۔ جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تھا اس میں یہ بات بھی تھی کہ جو کوئی عورت تم میں سے اپنے 3 لڑکے آگے بھیج دے گی تو وہ اس کے لیے دوزخ سے پناہ بن جائیں گے۔ اس پر ایک عورت نے کہا اگر 2 بچے بھیج دے؟ آپ نے فرمایا ہاں، اور 2 کا بھی یہی حکم ہے۔ مجھ سے محمد بن بشار نے بیان کیا، ان سے غندر نے، ان سے شعبہ نے عبد الرحمن بن الاصفہانی کے واسطے سے بیان کیا، وہ ذکوان سے، وہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی حدیث روایت کرتے ہیں۔ اور دوسری سند میں عبد الرحمن الاصفہانی کہتے ہیں کہ میں نے ابو حازم سے سنا، وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ ایسے 3 بچے جو ابھی بلوغت کو نہ پہنچے ہوں۔ وضاحت کی ضرورت ہے؟ حاضرین کرام، وہ بچے جو بچپن میں ضائع ہو جاتے ہیں یا اپنی موت سے مر جاتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ماؤں کو یہ خوشخبری دی کہ اگر ایسے 3 بچے جو سن بلوغ کو نہ پہنچے ہوں یعنی بالغ نہ ہوں، ایڈلٹ ایج سے پہلے ہی خدا خواستہ اللہ کو عزیز ہو گئے اور پیارے ہو گئے اور ماؤں کی گودیں خالی ہو گئیں، تو ان کی تسلی تشفی کے لیے ایک یہ بہترین مزہ سنایا کہ ایسے لوگ اپنی ماں باپ کے لیے ان کی مغفرت کا ذریعہ بنیں گے۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ علیہ وسلم اگر 2 تو آپ نے کہا 2۔ حدیث اس بارے میں کہ ایک شخص کوئی بات سنے اور نہ سمجھے تو دوبارہ دریافت کر لے تاکہ اسے اچھی طرح سمجھ لے، یہ جائز ہے۔ ہم سے سعید بن ابی مریم نے بیان کیا، انہیں نافع بن عمر نے خبر دی، انہیں ابن ابی ملیکہ نے بتلایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جب کوئی ایسی بات سنتی جس کو سمجھ نہ پاتی
تو دوبارہ اس کو معلوم کرتی تاکہ سمجھ لیں۔ چنانچہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس سے حساب لیا گیا اسے عذاب کیا جائے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ یہ سن کر میں نے کہا کہ کیا اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ عنقریب اس سے آسان حساب لیا جائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صرف اللہ کے دربار میں پیشی کا ذکر ہے، لیکن جس کے حساب میں جانچ پڑتال کی گئی سمجھو وہ غارت ہو گیا۔ وضاحت کی ضرورت؟ بات اس بارے میں کہ جو لوگ موجود ہیں وہ غائب شخص کو علم پہنچائیں۔ یہ قول حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے، اور بخاری کتاب الحج میں یہ تعلیق باسناد موجود ہے۔ حدیث نمبر 104۔ ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، ان سے لیث نے، ان سے سعید بن ابی سعید نے، وہ ابو شرح سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے عمر بن سعید والی مدینہ سے جب وہ مکہ میں ابن زبیر سے لڑنے کے لیے فوجیں بھیج رہے تھے کہا کہ اے امیر مجھے آپ اجازت دیں تو میں وہ حدیث آپ سے بیان کر دوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دوسرے دن ارشاد فرمائی تھی۔ اس حدیث کو میرے دونوں کانوں نے سنا اور میرے دل نے اسے یاد رکھا ہے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث فرما رہے تھے تو میری آنکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا کہ مکہ کو اللہ نے حرام کیا ہے، آدمیوں نے حرام نہیں کیا۔ تو سن لو کہ کسی شخص کے لیے جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو جائز نہیں ہے کہ مکہ میں خون ریزی کرے یا اس کا کوئی پیڑ کاٹے۔ پھر اگر کوئی اللہ کے رسول کے لڑنے کی وجہ سے اس کا جواز نکالے تو اس سے کہہ دو اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اجازت دی تھی، تمہارے لیے نہیں دی، اور مجھے بھی دن کے کچھ لمحوں کے لیے اجازت ملی تھی، آج اس کی حرمت لوٹ آئی جیسی کل تھی، اور حاضر غیب کو یہ بات پہنچا دے۔ یہ حدیث سننے کے بعد راوی حدیث ابو شریف سے پوچھا گیا کہ آپ کی یہ بات سن کر انہوں نے کیا جواب دیا؟ کہا یوں کہ اے ابو شرح، حدیث کو میں تم سے زیادہ جانتا ہوں، مگر حرم مکہ کسی خطا کار کو یا خون کر کے اور فتنہ پھیلا کر بھاگ آنے والے کو پناہ نہیں دیتا۔ ایک اور حدیث ہم سے عبداللہ بن عبد الوہاب نے بیان کیا، ان سے حماد نے ایوب کے واسطے سے نقل کیا، وہ محمد سے روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا، تمہارے خون اور تمہارے مال محمد کہتے ہیں کہ میرے خیال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادکم کا لفظ بھی فرمایا، یعنی اور تمہاری آبروئیں تم پر حرام ہیں، جس طرح تمہارے آج کے دن کی حرمت تمہارے اس مہینے میں۔ سن لو یہ خبر حاضر غیب کو پہنچا دے۔ اور محمد راوی حدیث کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا، کہ دوبارہ فرمایا کہ کیا میں نے اللہ کا یہ حکم تمہیں نہیں پہنچا دیا؟ حاضر و غائب کے بارے میں حاضر و غائب سے مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں جو لوگ موجود نہیں تھے اور جو لوگ موجود تھے، موجود لوگ تھے، ان پر یہ ذمہ داری ڈالی گئی کہ جو یہاں موجود ہیں ان تک یہ بات عام کر دی جائے، ان تک بات پہنچا دی جائے، اور وہ سلسلہ باقاعدہ چل رہا ہے۔ آج بھی یہ چیز اس بات کا انتباق ہوتا ہے اور ہماری راہ کی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ کہیں بھی کوئی بھی ذکر ہم سنتے ہیں اور وہ ذکر ہماری مغفرت کا ذریعہ بن سکتا ہے تو بے شک یہ ہمارے اوپر یہ فرض کفایہ کی اور ذمہ داری اولین میں سے ہے کہ ہم وہ دوسروں لوگوں تک پہنچائیں۔ اور دوسرے لوگوں تک پہنچانے کا مطلب یہ نہیں جنگ و جدال اور ماحول اور ٹکراؤ کی صورت اختیار کر لیں، بلکہ حکمت عملی کے ساتھ، اپنے اخلاق کے ساتھ، اپنے عمل سے، ہر اعتبار سے ہم وہ بات دوسروں کو ضرور پہنچائیں جو ہمیں دین کی ایک بات ہی مانی۔